اسٹاف کا بھی کرنا ہے، چون اسٹاف بھی آپ کا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا میں بات مکمل انشاءاللہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء ذی وقار، آج کا جو موضوع حکم دیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی تفسیر، منتخب آیات، چند آیات کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء ہے. 176 آیات ہیں اس کی، اور یہ مدنی سورت ہے. اس کا نام سورہ نساء ہے، اور نساء عربی زبان کے اندر خاتون کو کہا جاتا ہے، عورت کو کہا جاتا ہے. اس میں چونکہ کثرت کے ساتھ جو احکام بیان ہوئے وہ خواتین کے حوالے سے ہیں، تو اس لیے اس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے. سب سے پہلی آیت اس سورت کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور تمام انسان اولاد آدم ہے. ابو البشر لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، بشریت کے باپ ہیں، اور بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اور یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. اور پھر فرمایا اس لیے کسی گورے رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. فضیلت کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ تقویٰ ہے، اور وہ خوف خداوندی ہے، اور متقی اور پرہیزگار ہونا ہے جو فضیلت کی وجہ ہے. اور یہ بات واضح کی گئی کہ جس طرح عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کہ وہ لوگ نسلی اور قبائلی تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اور نسلی قبائلی تعصب کی بنیاد پر، رنگ، وطن، زبان کی بنیاد پر خون کی ندیاں بہائی جاتی، پورا قبیلہ اور کئی افراد خون کی ندیوں میں نہا دیے جاتے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کا قبیلہ اور ہے، اس کا قبیلہ اور ہے. تو آج بھی اگر کوئی قبائل کی نسلی تعصب کی بات کرتا ہے تو یہ زمانے جاہلیت کی بو سے آ رہی ہے، ورنہ اسلام نے ذات پات کی بات نہیں کی. اسلام نے تو یہ کہا کہ یہ جو خاندان بنائے گئے ہیں، قبیلے بنائے، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، فخر کے لیے نہیں ہے. تعارف کے لیے ہے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں خاندان ہے. یہ تعارف اور شناخت کے لیے بنائے گئے، تعصب، فخر اور تکبر کے لیے اسلام نے یہ قبیلے اور خاندان نہیں بنائے. پھر اس سے اگلی آیت میں یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف اپنے بندوں کو اپنے حبیب کے ذریعے متوجہ کیا، فرمایا وہ ذات تم سے رشتوں کے بارے میں سوال کرے گی. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے دور کے اندر، رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وہ رشتہ داریاں جو اللہ نے بنائی ہیں، خونی نسبی تعلق ہیں اور مساہرت کے رشتے ہیں، اس طرح کی رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا.
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں بھی جلدی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جلدی ملے گی. ایک اللہ کے حکم سے بغاوت کرنا اور دوسرا رشتہ داریوں کو توڑنا. سل من قطع، حضور فرماتے ہیں جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، کیونکہ جو جوڑ رہا ہے اس سے جوڑنا کوئی کمال نہیں، جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑنا کمال ہے. جیسے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے غصے کو ضبط میں رکھے، یہ اصل پہلوانی ہے. تو فرمایا کمال یہ ہے سل من قطع، اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑ رہا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتہ داریوں کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یہ رحم کہتے ہیں نا رشتہ داری کو، اللہ نے اپنے نام سے یہ لفظ نکالا ہے. اس کے اندر محبت ہے، شفقت ہے، انس ہے، الفت ہے. فرمایا جب اللہ نے رشتہ داریوں کو بنایا تو یہ رشتہ داریاں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن عرش پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی یا اللہ جس نے مجھے توڑا آج تو اس کو توڑ دے، اور جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت میں لے کر تو جنت کے باغوں میں داخل کر دے، اس کو تو اپنی رحمت سے جوڑ دے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اور رشتہ داریوں کو تعلقات کو جوڑ کر رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کا صلہ کیا ہے. فرمایا اگر اپنی ذات میں تین باتیں پیدا کر لو، تین اوصاف، تین نیکیاں پیدا کر لو، رب کائنات تمہیں اس کا صلہ عطا کرے گا. عرض کے حضور وہ تین صفات کیا ہیں؟ فرمایا پہلی جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ درگزر کرو. دوسری بات فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. تیسری بات فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، ہاتھ نہ رکھو. کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ظلم کا بدلہ ظلم ہے اور محرومی کا بدلہ محرومی ہے اور توڑنے کا بدلہ توڑنا ہے. فرمایا نہیں جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. اور ان تین صفات کے بعد ہوگا کیا؟ یہ سوال صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہوگا یہ رب تمہیں اپنی رحمت کے پردوں میں ڈھانپ کر اپنی جنت میں داخل کر دے گا. رب کائنات تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر ذرا آپ بھی اور میں بھی ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں. ہماری شادی کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس شادی والے گھر کے اندر اتنی بڑی ٹینشن اور اتنی بڑی پریشانی یہ نہیں ہے کہ شادی کے انتظامات کیا ہوں گے. اس سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ فلان بھی ناراض ہے، فلان بھی ناراض ہے، فلان بھی ناراض ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے. اور میں تو بات کر رہا ہوں نا ان رشتہ داریوں کی جو ماموں ہے، تایا ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، دوسرے رشتہ داریاں. یہاں سگا بھائی سگے بھائی کو برداشت نہیں کرتا، لیکن وہ ساتھ اپنے آپ کو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں سوچتا کہ یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ حقوق العباد کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی ہے تو رب کائنات بھی معاف نہیں فرماتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ دیا، توجہ ہے نا آپ کی. وہ فرماتے ہیں اگر زندگی میں وسعت چاہتے ہو اور رزق کے اندر وسعت چاہتے ہو تو ایک کام کرو. عرض کے حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا جو رشتہ دار تم سے توڑنا چاہتے ہیں تم ان سے جوڑو. میں محمد عربی ضمانت دیتا ہوں تمہاری زندگی میں بھی خدا برکت دے گا اور تمہاری رزق کے اندر بھی خدا برکت دے گا. بس اتنا کام کر لو جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کرو. یہاں قرآن نے کہا کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ان رشتہ داریوں کو قائم رکھا یا نہیں رکھا. اس لیے حضرات گرامی قدر فرمائے کہ رشتہ داریاں کل خود رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں. دوسری بات اسی سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، فرمایا یتیموں کو ان کا حق دو. عربوں کے اندر ایک صاحب کسی یتیم کے سرپرست تھے. اب یہ جو میں جتنی باتیں عرض کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی ہم اپنے معاشرے پر بھی نظر دوڑاتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ مال اس یتیم کا اپنی سرپرستی میں لے لیا، نابالغ تھا وہ یتیم، جب وہ بلوغت کو پہنچا تو اپنا گھٹیا مال اس کو دے دیا اور اس یتیم کا جو عمدہ مال تھا وہ خود سنبھال کے رکھ لیا.
تو یہاں قرآن کی آیت اتری اور قرآن نے کہا کہ یتامہ یتیم ان کا مال ان کے حوالے کرو، جو ان کا مال ہے وہ ان کو دو، وہ ان کے حوالے کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اور برکت والا گھر وہ ہے جس میں یتیم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود در یتیم بن کر کائنات میں آئے اور فرمایا کہ یتیم وہ ہے اس کے سر پر شفقت والا جب ہاتھ رکھو گے تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے رب اتنی نیکیاں تمہیں عطا کرے گا۔ پھر فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ رب کائنات میرے ساتھ اس کی یہ دوستی، یہ قرب قیامت کے دن رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسری بات فرمایا جادو کرنا ہے یا نہیں، آج کالا جادو ہے یا نہیں، بولے کتنا زیادہ ہے، کیوں ہے، بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ پھر تیسری بات فرمایا کہ اس جان کو قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، نہ حق اس کو قتل کرنا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، انسان کی تباہی ہے۔ پھر فرمایا کہ سود کھانا، اور آج آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ سود نہیں بھی کوئی کھانا چاہے گا تو سود کا غبار اس کے گھر میں ضرور پہنچے گا۔ اوپر غبار اڑتی ہے نا مٹی سے، تہ سے اڑتی ہے غبار، فرمایا وہ سود اصل تو نہیں ہوگا لیکن وہ غبار اڑ کر اس کے گھر تک ضرور پہنچے گا۔ ہمارا بینک کا نظام دیکھ لیں، کاروبار کا نظام دیکھ لیں، اور بعض لوگ تو فخر کرتے اس بات پر، سودی نظام پر۔ فرمایا سود کھانے والا بھی ہلاک ہوگا۔ پھر فرمایا یتیم کا مال کھانے والا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ پھر فرمایا جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے والا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کی ذات میں پائی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کر جائے گا۔ فرمایا یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ عید کا دن ہو حضرات، عید کا دن ہے اور عیدگاہ میں صحابہ کرام سرکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور آئے اور آ کر نماز عید کی امامت فرمائے، اور حضور اپنے کاشان اقدس سے نکلتے ہیں تو ایک یتیم بچے کو دیکھتے ہیں رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا جی عید کا دن ہے، بچے کھیل رہے ہیں تو میں رو رہا ہوں کہ میرے لیے تو لباس بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، عید کا دن ہے، نیا لباس بھی میسر نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ماں باپ بھی نہیں۔ ویسے یتیم اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو۔ تو کہا باپ ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں، تو عید کی کیسی خوشی مجھے حاصل ہوگی؟ اب صحابہ کرام انتظار میں ہے، نبی رحمت انگلی کے ساتھ اس بچے کو لگا کر گھر لے جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو تیار کریں۔ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں دیکھو لباس تمہیں مل گیا، اب مسئلہ ہے بہن بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تو یہ عائشہ صدیقہ ماں کی جگہ شفقت والا ہاتھ تمہارے سر پر رکھتی ہے۔ بھائی نہیں ہے، یہ سمے کریمین تمہارے بھائی ہیں، بہن نہیں ہے، خاتون جنت تمہاری بہن ہے، اور باپ نہیں ہے نا تو میں شفقت والا ہاتھ تمہارے سر پر رکھتا ہوں۔ اب جب وہ بچہ وہاں سے نکلا تو مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، اور وہ کہنے لگا، بچوں نے پوچھا تو روتا ہوا گیا مسکراتا ہوا آیا؟ کہا دیکھو تو صحیح میں کس بارگاہ سے آیا ہوں، جہاں سے یتیموں کو نوازا جاتا ہے، میں اس بارگاہ سے واپس آیا ہوں۔ میرا وجدان کہتا ہے وہاں بچوں نے کہا ہوگا اگر اس یتیم کو یہ انعام ملا ہے تو کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، قرآن میں نکاح کی ترغیب دی، سورہ نساء کی 3 نمبر آیت، کہا نکاح کرو۔ نکاح کی ترغیب کیوں دی؟ 2 وجہ سرکار نے خود بیان فرمائی اس کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے، نکاح کی صورت میں پہلی بات فرمایا اس کی نگاہ محفوظ ہو جائے گی، بد نظری سے بچے گا، کیونکہ
بدکاری کا دروازہ بدنظری سے کھلتا ہے، نگاہ سے کھلتا ہے. فرمایا نگاہ محفوظ ہو جائے گی. دوسری بات فرمایا اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. بدکاری کی طرف، زنا کی طرف، گناہ کی طرف، حرام کاری کی طرف نہیں جائے گا. اور فرمایا کہ جس نے طاقت کے باوجود نکاح نہ کیا تو وہ کامل میرے طریقے پر نہیں ہے. نکاح میری سنت سے ہے، میرے طریقے سے ہے، اور جو میرے طریقے اور میری سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. میرا طریقہ یہ ہے. اور باقی انبیاء کی یہ سنت رہی کہ نکاح سارے نبیوں نے کیے ہیں. نکاح کا سلسلہ چلتا رہا تو فرمایا کہ نکاح کرو، طاقت ہو. آپ کس سے کرو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نکاح کرو تو عورت میں 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے اس کا مال دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا جمال دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا حسب و نسب کہ کس خاندان سے ہے. ہمارے یہاں یہ 3 دیکھی جاتی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں چوتھی بات بھی ساتھ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے یہ دیکھنا. کیا؟ فرمایا چوتھی بات اس کی دینداری دیکھنا. وہ عورت دیندار کتنی ہے، سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ اس کی دینداری کیسی ہے. 4 باتوں کے اندر اس کو فوقیت ہے. مال، جمال، حسب و نسب بعد میں، پہلے اس عورت کی دینداری کو دیکھنا. اور میں اس دینداری میں اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو میں ایک بات اور شامل کرنے کی علماء کی موجودگی میں اجازت چاہوں گا. اس کے ضمن میں معنی اور مفہوم کے طور پر ہمارے بعض علماء نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف کہ اس دینداری کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے عقیدہ. آج ہم رشتہ کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں وہ تو بچے تو ان کا ذہن ہی خراب ہے، ماں ان کی بھابھی ہے، ماں ان کی دیوبندیوں کے خاندان سے آگئی ہے، ماں ان کی رافضی ہے، شیعہ ہے. اس کا تو عقیدہ ہی مختلف ہے اور وہ بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، باپ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ مال، جمال، حسب و نسب آپ بعد میں دیکھیں، پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں نے جس گود میں پرورش پانی ہے وہ گود صرف حضور کی کوئی احترام کرنے والی، ادب کرنے والی، تعظیم کرنے والی خاندان سے ہو. کیا آپ چاہتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اس گود میں پلیں کہ جو حضور کے کسی گستاخ خاندان سے ہم بیاہ کر لائیں اور بچے اس ماحول میں پرورش پائیں، تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے. تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ بنجر زمین کے اندر ہل چلا کر بیج کاشت کر دیں اور پھر آپ انتظار کریں کہ فصل اگے گی، تو مجھے بتائیے کیا اگے گا اس زمین پر؟ دل کے اندر عقیدہ ہی کوئی نہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے کہ حضور کا علم چوپایوں کی طرح ہے، دوسرا کچھ اور کہتا ہے، تیسرا کچھ اور کہتا ہے. تو مجھے بتائیے وہ سارے کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ بنیاد ہے عقیدے پر. دل کے اندر عقیدہ ہی نہیں تو اعمال صالحہ کی قبولیت کس بنیاد پر ہوگی؟ وہ عمل کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ پہلے عقیدے کا بیج دل کے اندر کاشت کریں، پھر اس کے اوپر عمل کی کھیتی کو کاشت کریں. عمل کی کھیتی تب پیدا ہوگی، تب اگے گی، تب ملے گی جب دل کے اندر عقیدے کا بیج ہوگا. تو یہ 4 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ ان 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن تم دینداری دیکھنا. اور دینداری کے ساتھ حضرات عقیدہ بھی دیکھا جائے گا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی. رشتہ جہاں دے رہے ہیں وہاں بھی دیکھا جائے اور جہاں سے لے رہے ہیں وہاں بھی دیکھا جائے. اور میں آپ سے معذرت سے عرض کروں، آج ہم نے ایسی کہانیاں بھی سنی ہیں، ایسی داستانیں بھی کہ لوگ مال کے لیے قادیانیوں کو بھی رشتہ دے دیتے ہیں. اور یہ جو مرزائی اور قادیانی ہیں، یہ نوکریوں اور چھوکریوں کے نام پر ہمارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ گئے. نوجوان تلاش کرتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، نوکری کی جھانسا دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، حسن سے عورتوں کے حسن سے بہکاتے ہیں. خدارا اپنے ایمان پر پہرا بٹھائیے اور رشتہ دینے سے پہلے یا لینے سے پہلے تحقیق کیجئے بد عقیدہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس گود کے اندر اولاد نے پرورش پانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی بنیادی حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ نسل انسانی بڑھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. میری امت نکاح کے ذریعے بڑھے گی اور اس امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا. نسل انسانی بڑھے گی. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو اولاد پیدا ہوگی اگر تم اس کی نیکی کی ساتھ تربیت کرو گے، اس تربیت کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور تربیت کی وجہ سے اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر تم بن جاؤ گے.
وہ رب بھی تربیت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کی. تم اپنے اولاد کی تربیت کرو گے تو صرف ربوبیت کا مظہر بنو گے. پھر وہ اولاد نیک ہو, عمل صالح کرنے والی ہو. فرمایا تم دنیا سے چلے گئے تو وہ دعاؤں کا تحفہ تمہیں قبر میں پہنچاتی ہے, اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا. پھر فرمایا وہ اولاد نیک ہو, کسی مقام پر رب اس کو پہنچا دے تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بن جاتی ہے, ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنتی ہے, اور ماں باپ فخر کرتے ہیں اس بات پر. پھر فرمایا اولاد کی وجہ سے بندے کے دل میں صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کا باعث بنتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزرے, آپ نے دیکھا قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور فرشتے عذاب دے رہے ہیں. آپ گزر گئے, واپس آئے تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتوں نے اب اس شخص کو گھیرا ہے, عذاب اٹھا دیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اس کی حکمت کیا ہے کہ پہلے یہ بندہ عذاب میں تھا اور اب یہ رحمت کے فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے اور رحمت میں ہے, وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ فرمایا عیسیٰ جب یہ بندہ فوت ہو گیا نا تو اس کی بیوی امید سے تھی, اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا, ادھر اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوا, ادھر بیٹا بڑا ہو گیا تھا. اس بیٹے کو ماں لے کر استاد کے پاس گئی دین پڑھانے کے لیے, جو دین تھا ان کا. اب وہ جو بچہ بڑا ہو گیا, استاد کے پاس پہنچ گیا, ادھر باپ کے سوال جواب اور عذاب کا سلسلہ شروع ہوا, تو ادھر استاد نے بچے سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بچے نے ادھر بسم اللہ پڑھی تو ادھر رب نے فرمایا فرشتوں سے مجھے حیا آتی ہے, اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب فرمایا عذاب اٹھا دو, اس کو رحمت کے پردوں میں ڈھانپ کر رحمت کے جرمٹ میں اب رحمت کے باغوں میں پہنچا دو, کیونکہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے. تو فرمایا وہ اولاد جو رحمان اور رحیم کا عقیدہ رکھتی ہے, اللہ رب العزت کو رحمان اور رحیم تصور کرتی ہے, ان کے ماں باپ بخشے جائیں گے, وہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گی. اس لیے نبی علیہ السلام نے نکاح کی ترغیب دی. اور یہاں ایک قابل توجہ بات یہ بھی عرض کروں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کیسے فخر کا باعث بنتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, گھر سے نکلے, بیوی کو کچھ رقم دی, کہا میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں, یہ رقم میری امانت ہے, سنبھال کر رکھنا, واپس آؤں گا تو لے لوں گا. وہ بزرگ جب سفر پر نکلے تو پھر ان کا کوئی پتہ نہ چلا کہ کدھر گئے ہیں. عرصہ بیت گیا. ایک بیٹا تھا چھوٹا سا, بچپن میں اس کو چھوڑ کر گھر سے نکل کے عرصہ دراز بعد واپس آئے. بیوی نے دروازہ کھولا, شناخت میں بھی دیر لگی کیونکہ عرصے بعد واپس آئے. بیوی سے پوچھا وہ جو رقم دی تھی وہ کدھر ہے؟ اب بیوی وہ رقم لگا چکی تھی, لیکن کہاں لگا چکی تھی آپ حیران ہوں گے. تو کہنے لگی آپ وضو کریں, نماز پڑھ کر آئیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ رقم کہاں ہے. وہ مسجد میں پہنچے, مسجد میں دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ بنا ہوا ہے اور ایک نوجوان جو دستار پہنی ہے, لباس سفید پہنا ہے اور حدیث کا درس دے رہا ہے. لوگ بڑی توجہ سے اس کا درس سن رہے ہیں. جب اٹھتا ہے تو لوگ ادب سے اٹھتے ہیں, بیٹھتا ہے تو لوگ ادب کے ساتھ ہاتھ مانگ کر بیٹھ جاتے ہیں, گھٹنوں کے بل, کوئی اس کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہے, کوئی ہاتھ چومتا ہے, کوئی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. بزرگ نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا نوجوان محدث ہے, نوجوان ہے ابھی, اور مسند حدیث پر بیٹھا ہے, حدیث کا درس دے رہا ہے. بڑی کوئی خوش نصیب ہے. جس ماں نے جنا ہے وہ ماں بھی بڑی کوئی خوش نصیب ہے, اور جس باپ کا بیٹا ہے وہ باپ بھی بڑی کوئی خوش نصیب باپ ہے. وہ گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا کہ میں مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں, ایک نوجوان ہے, چہرے پر نور بھی ہے, محدث ہے, حدیث کا درس دیتا ہے, لوگ اس کے عزت اور احترام کرتے ہیں, بڑے بڑے بزرگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں. تو مجھے رشک آیا اس نوجوان پر. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے, بزرگ اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے تو وہ نوجوان دروازے پر. وہ ان سے پوچھتا ہے آپ کون, وہ اس سے پوچھتے تو کون ہے. کہا جناب میرا گھر ہے. کہا یہ میرا گھر ہے. اتنے میں وہ خاتون آتی ہیں,
اور اس بزرگ سے کہتی ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہ رقم جو آپ مجھے دے کر گئے تھے، اب بتائیے وہ رقم جو میں نے اس بیٹے کی تربیت پر لگائی ہے، اب آپ کو وہ رقم چاہیے یا یہ محدث بیٹا چاہیے؟ کہا نہیں، اتنی رقم اور بھی ہوتی تو اس بات پر قربان کر دیتا۔ مجھے رب نے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ ایک بیٹا ایسا عطا کیا جو حدیث رسول کا درس دینے والا ہے، جو محدث بیٹا ہے۔ تو فرمایا نکاح کرو، نکاح نسل انسانی کے فروغ کا ذریعہ ہے، اور رب ایسی اولاد عطا کرے جو ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بنے گی، رحمت اور مغفرت اور بخشش کا باعث بنے گی۔ اس لیے فرمایا نکاح کرو، نکاح کے ذریعے رب کائنات اس نسل کو بڑھائے گا، اور وہ نسل ماں باپ کے لیے مغفرت کا، رحمت کا، صلہ رحمی کا، ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے گا۔ پھر دوسری بات آگے فرمائی، فرمایا عورتوں کو حق مہر دو خوشی کے ساتھ۔ حق مہر دو، سارے بولے خوشی کے ساتھ حق مہر ادا کرو۔ کس طرح خوشی کے ساتھ؟ فرمایا یہ رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، اور تم پر بوجھ بھی نہیں ہے، عورت کا حق ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں حق مہر نہیں، کسی مذہب میں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، عورت کو یہ حق دیا۔ اور میں آگے چل کر بات کرتا ہوں کہ آج مغرب کی عورت کیا کہتی ہے اور اسلام نے عورت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کسی مذہب میں نہیں، صرف اسلام کے اندر ہے کہ عورت کو حق مہر ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ نکاح کرتا ہے عورت کے ساتھ اور ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے کون سا حق مہر دینا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس نے دھوکے کے ساتھ ایک عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، دھوکے کے ساتھ۔ فرمایا اللہ تو اس کے دل کا حال جانتا ہے نا کہ یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ حق مہر مقرر کر لیا لیکن کہتا ہے میں نے دینا نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس طرح آئے گا چور کی صورت کے اندر، حق مہر کا چور، حق مہر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا۔ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی، وہ میاں بیوی عورت کو پوچھتے ہی نہیں تھے، شوہر اس سے کہتا کہ تو مجھے حق مہر معاف کر دے۔ بڑا سستا سسٹم تھا، یہاں تک کہ ایک بندہ دوسرے کی بیٹی سے اور وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرتے، نکاح شغار جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو کہتا میں نے تمہیں حق مہر معاف کر دیا، وہ اس کو کہتا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسلام نے کہا یہ اس کا حق ہے، اس کو دو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح حق مہر کے چور کی طرح ایک وہ بندہ جو کسی سے قرض رہتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے، تو فرمایا وہ بھی کل قیامت میں اس طرح آئے گا چور کی صورت کے اندر۔ اور وہ جو حق مہر میں دھوکہ کرے گا، فرمایا وہ بدکار آدمی کی صورت میں آئے گا، اس نے دھوکہ دے کر عورت کو اپنے لیے حلال کیا۔ آج ہم اپنی شادی کی تقریبات پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں، باقی سارے کام غیر شرعی ہو رہے ہیں، ڈھول بھی بج رہا ہے اور ناچ گانا بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بولے ذرا۔ اور میں معذرت سے آپ سے عرض کروں، سوشل میڈیا کے اوپر بعض فوٹوگراف تصویریں بنانے والی کمپنیاں اور ویڈیو بنانے والی، شادی کی ویڈیو بنانے والی کمپنیاں بن گئی ہیں، لاکھوں روپیہ لے کر وہ شادیوں کی تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے کسی کی شادی ہو اور کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ تصویریں اور ویڈیو فیس بک پر دیتے ہیں کہ جناب اس تقریب کی کوریج بھی ہم نے کی ہے، اس کی بھی ہم نے کی ہے، مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ فوٹوگرافر سب سے پہلی بات ہے وہ نامحرم ہے، وہ آ کر تصویریں کھینچ رہا ہے، گھر کی بہو بیٹیاں ساتھ بیٹھ کر آدھے لباس میں ساتھ تصویریں کھچا رہی ہیں۔ مجھے بتائیے کیا مجرم نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے نہیں کس کے؟ سارے معاملات غیر شرعی۔ جب مولانا صاحب نے پوچھا حق مہر کیا رکھنا ہے تو شرعی رکھنا ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں کہ تم بتاؤ شرعی حق مہر ہوتا کتنا ہے؟ نہیں پتا، لیکن صرف ایک بات پتا ہے کہ شرعی حق مہر جتنا بھی ہوتا ہے کم ہوتا ہے، تو کم رکھنا ہے، زیادہ نہ ہو۔ لیکن حضرات دو طرح کے حق مہر حدیث کے اندر ہیں، ایک ہے شرعی حق مہر کم سے کم کی مقدار، وہ 10 درہم ہے، اور وہ 10 درہم کل میں نے حاجی صاحب سے رابطہ کیا یہ معلومات کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ اس وقت شرعی حق مہر بنتا کتنا ہے۔ وہ جو 10 درہم ہے، 10 درہم وہ اس وقت 2 تولے پونے 8 ماشے چاندی بنتی ہے، اور اس کی جو رقم بنتی ہے وہ 3650 روپے۔
لیکن ہمارے علماء جب بتاتے تو کہتے چلے کم از کم 5,000 تو رکھیں، 5,000 روپیہ مناسب ہے وہ تو رکھیں۔ لیکن حدیث کے اندر ایک دوسرے حق مہر کا ذکر ہوا جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس طرح کوئی نہیں جاتا۔ شرعی حق مہر رکھ لیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات کرنے والے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شرعی حق مہر ہے کتنا، لیکن یہ پتہ ہے کہ تھوڑا ہوتا ہے، جتنا بھی ہے تھوڑا ہے۔ اب وہ نکاح مہر فاطمی کیا ہے جس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں اور اپنی ازواج کا جو نکاح ہے اور خاتون جنت کا نکاح، وہ جس حق مہر پر کیا ہے وہ حق مہر تھا 12 اوقیہ سونا، 12 اوقیہ سونا، اور وہ اس کی قیمت بنتی ہے 480 درہم، اور اس کی مقدار بنتی ہے 131 تولہ 3 ماشا چاندی، اور اس کی قیمت آج جو کل میں نے معلوم کیا، جس صاحب سے پوچھا کل جو معلوم کی قیمت وہ 1,67,325 روپے۔ یہ نہیں ہم رکھیں گے، حالانکہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، بس ہم نے اتنا یاد کر لیا کہ شرعی حق میں رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سرکار نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہو وہ زیادہ رکھے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی حکمت تو دیکھو، وہ عورت جس کے لیے حق مہر مقرر کیا گیا اگر اس کو طلاق ہو گئی تو حق آگے نکاح ہونے تک حق مہر کی رقم کے ساتھ وہ اپنا گزر اوقات کر لے گی، اور اگر وہ آگے نکاح نہیں بھی کرتی تو حق مہر کی رقم سے وہ اپنے لیے کوئی ذریعہ آمدن تلاش کر لے گی، یا جب تک اس کے روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں بنتا تو اس کا گزر اوقات ہوگا۔ ہمارے ہاں لڑائیاں پڑتی ہیں کام حق مہر رکھوانے کے لیے، لڑکے والے زور ڈال دیتے ہیں کہ حق مہر کم رکھا جائے۔ آپ کبھی مانسہرہ تشریف لائیں وہ آپ کو بتائیں کہ وہاں کتنا حق مہر رکھا جاتا ہے۔ میرے اپنے حق مہر کے اندر 2-2.5 لاکھ روپے رکھا گیا ہے، میرے نکاح کے موقع پر رکھا گیا، وہاں رکھا جاتا ہے، لوگ خوشی سے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقی رسموں پر پیسہ نہیں لگانا، جو شریعت نے جس چیز کو مقدم رکھا ہے پہلے اس کی بات کرو۔ آپ اس بات پر ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں نے یہ مسئلہ آپ کو سمجھایا ہے کہ شرعی حق میں ٹھیک ہے لیکن وہ کم سے کم مقدار ہے، کہ اس سے کم نہ ہو، زیادہ کی پابندی اسلام نے نہیں لگائی۔ اور وہ میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی اور آپ نے جو حق میں رکھا اس کی رقم کتنی بنتی ہے، اور وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے بعد آگے قرآن نے عورتوں کی وراثت کی بات کی ہے، کسی مذہب کے اندر عورت کی وراثت کی بات نہیں ہوتی، یہ اسلام نے کی ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے وراثت سے حصہ ہے عورتوں کو بھی وراثت سے حصہ دو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آئی، ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، اب اس کا بھائی ہے، میں اس سے حق مہر مانگتی ہوں اور وہ جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں، ترکہ مانگتی ہوں، وراثت مانگتی ہوں، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم کون سا گھاس کے گٹھے اٹھا کر لاتی ہو، تم کون سا جہاد کر سکتی ہو، اور تم کون سا کاروبار کر سکتی ہو، اور فصل کی کٹائی اور بوائی کو تم کیا کر سکتی ہو، یا تم کون سی محنت مزدوری کرتی ہو کہ میں تمہیں وراثت سے حصہ دوں۔ تو حضور نہ وہ مجھے دیتا ہے اور میں اس چھوٹی بچی کو، اور زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہی تھا کہ نہ خواتین کو جائیداد سے حصہ دیا جاتا تھا اور نہ چھوٹے بچوں کو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، تو اس پر قرآن کی آیت اتری سورہ نساء کی، فرمایا جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے اس طرح سارے بولے کے لیے حصہ ہے۔ آج عام طور پر ہم بہن کا حق نہیں دیتے، دو صورتیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس حق کو ویسے ہی دبا لیتے دیتے ہی نہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دھمکی دے دیتے ہیں ناراضگی کی، وہ بہن بھائی کی محبت میں مجبور ہو کر ویسے ہی کہہ دیتی ہے چلو میں نے معاف کیا، میں لیتی نہیں اپنی جائیداد سے حصہ، لیکن خدا تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو یہ وراثت کا حق، جائیداد کا حق یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا کہ دین اسلام کا صدقہ، فرمایا عورت کو اس کی وراثت سے حصہ دو، یہ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، تم ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے، یا اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، اللہ نے مقرر کیا ہے یہ حصہ۔ اور پھر اس سے آگے قرآن نے یہ بات کہی کہ جب کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگے تو فوراً سزا نہ دو، کیا کرو؟ فرمایا جب تک 4 مرد گواہی نہ دے دیں
اس وقت تک عورت پر سزا نافذ نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا عورت پر بدکاری کا الزام لگے، کوئی الزام لگا دے تو 4 گواہ آ کر گواہی دے تو تب وہ الزام ثابت ہوگا، ورنہ نہیں. ورنہ وہ شخص جس نے الزام لگایا اس کو سزا دی جائے گی کہ اس نے ایک پاک دامنہ عورت پر الزام لگایا، حد قذف اس پر لگے گی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے جس نے الزام لگایا. اور اگر کوئی عورت بدکاری کرے تو سزا کیا ہے؟ فرمایا اس کو گھر کے اندر قید کر دو. یہ پہلے تھا. یا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور اللہ نے وہ راستہ نکالا جس کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی کواری مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو رجم و سنسار کر دیا جائے. یہ سزا شریعت نے بیان کی. اب میں یہاں جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں کہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو. یقین جانے ابھی ایمبولینس پھنسی ہوئی، مریض دیکھیں ایمبولینس پہ پھنسے ہوئے دوست، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑی مشکل کے ساتھ اللہ جانے کہاں سے نکال کر یہ لائے مجھے. ایمبولینس سے پھنسی ہوئی ہیں، شادیوں کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں. یہ ریاست مدینہ ہے. میں نے آج جمعے پر بات کی، وہ جو ریاست مدینہ تھی نا، اور میرا موضوع جمعے پر آج کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اس ریاست مدینہ کے وزیر خزانہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، نبی اسلام مالک غنیمت ان کے حوالے کرتے تھے اور فرماتے بلال اب یہ تمہارے حوالے ہے، دیکھو تقسیم کرو، جو بچ گیا اس کا حساب رکھو. وہ وزیر خزانہ تھے اس ریاست مدینہ کے. تو ریاست مدینہ کے اندر وہ شرم و حیا کا جو تصور تھا، کیا وہ آج ہے؟ آج بدکاری کی، عورت کی، زنا کی طرف، بدکاری کی طرف جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے آپ بھی میں بھی اپنے بازاروں پر نظر ڈالیں، پھر اپنے یونیورسٹیوں کے ماحول پہ نظر ڈالیں، تعلیمی اداروں کے اس ماحول پر نظر ڈالیں. آپ تھوڑا اپورڈ ایریوں میں چلے جائیں، ہمارے ہاں ڈیفنس ہے، بیریا ہے، ان علاقوں میں چلے جائیں. وہاں وہ لوگ جو دین کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ ان کا لباس دیکھیں. میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی، میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ہمارا اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ دوسرا یہ میراثی بنتے ہیں، وہاں فوٹوگرافی سکھاتے ہیں، ویڈیو سکھاتے ہیں. ان کا لباس دیکھ کر تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے، گھر سے آئی ہے نا. ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، انہوں نے روکا نہیں. نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے دیوس کا لفظ بولا، فرمایا جو گھر کے اندر بے حیائی دیکھتا ہے، گھر کے اندر شرم و حیا کے چیچڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن روکتا نہیں، فرمایا وہ دیوس ہے. تو میں دیوس کا ترجمہ کر دوں؟ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہماری زبان میں دلے کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے. یہ نبی رحمت نے فرمایا وہ بندہ جو بے غیرتی کو دیکھتا ہے، شرم و حیا کے چیتڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، بے شرمی کو دیکھتا ہے، بولتا نہیں، اپنی بہو بیٹی کے بارے میں بھی خیال نہیں کرتا کہ وہ گھر سے کس لباس پہن کر رہی ہے، وہ لباس پہن کر بھی بھرنا ہے. میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں گا، آپ توجہ کریں. آج وہ مغرب کی جو تقلید میں عورتیں مغرب کی تقلید میں یہ لباس پہن کر ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس مغرب نے عورتوں کے حقوق کی بات کب کی ہے؟ اقوام متحدہ جس کو کہا جاتا ہے UNO، یونائٹڈ نیشن کے اندر عورتوں کے حقوق کے لیے پہلی مرتبہ جو ادارہ بنا ہے وہ 1979 کے اندر 1979 میں بنا ہے. 1979 اور فیمنزم ایک تحریک ہے جو عورتوں کے حقوق کے لیے شروع کی گئی. وہ کب شروع ہوئی؟ اس کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، وہ بھی مغرب نے شروع کی. اور میرے نبی نے حکم کر دیے. سبحان اللہ. بیٹی آئی تو باپ کا اٹھ کے کھڑا ہوا. یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. پیشانی پر بوسے دیے، ہاتھوں کو چوما اور فرمایا بیٹی کی پیدائش پر منہ نہ بنانا. جس کی 2 بیٹیاں ہوں پرورش کرے پھر شادی کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ جو ہوگا جس پر ہاتھ کیجئے فرمایا یہ بیٹیاں کل اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی. یہ میرے نبی نے فرمایا. اگر آج سے 14 صدیاں پہلے اسلام کی تاریخ کے اندر
کسی نے اپنی زوجہ کے وصال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا اور یہ کہا کہ میری بیوی کی روح قبر میں خوش ہوگی تو وہ میرے نبی ہیں جنہوں نے خدیجہ الکبریٰ سے محبت کیا۔ اگر آج سے 14 صدیاں پہلے سرکار پیار سے کسی کو حمیرہ کہہ کر بلاتے ہیں، پیار سے حمیرہ کہتے ہیں، نام عائشہ صدیقہ ہے، تو وہ میرا نبی ہے۔ وہ خواتین کے حقوق میرے نبی نے بیان کیے اور فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا تم سب سے، میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مختلف دروازوں پر، ازواج مطہرات کے دروازوں پر جا کر پوچھا کہ حضور کے نجی معاملات کیا ہیں، خانگی معاملات۔ جب سرکار گھر میں آتے ہیں تو پھر حضور کے معاملات کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں حضور آ کر اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں حضور اس میں بھی شریک ہو جاتے ساتھ۔ جس طرح گھروں کے اندر، فیملی کے اندر، جب فیملی کے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو کوئی خاندان کی پرانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فرماتی ہیں ہم باتیں کرتے تو حضور بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ پھر سرکار اس وقت جب میں پانی پیتی تو مجھ سے پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کر پانی پیا؟ یہ مغرب آج کس منہ سے خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ اگر آج سے 14 صدیاں پہلے کسی نے کہا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات تو وہ میرا نبی ہے۔ بے شک وہ سرکار نے فرمایا وہ عورت کا حق ماں کے روپ کے اندر میرے نبی نے بیان کیا، بیٹی کے روپ کے اندر میرے نبی نے بیان کیا، بیوی کے روپ کے اندر عورت کے احترام اور محبت کا درس وہ میرے نبی نے دیا۔ آج جس مغرب کی تقلید ہم کر رہے ہیں خدا کی قسم و تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بھی پینٹیں پہنتے ہیں، کوئی یہاں سے پھٹی ہے، یہاں سے پھٹی ہے، کوئی یہاں سے پھٹی ہے، مغرب کی تقلید کے اندر۔ مغرب کو خوش کرنے کے لیے میں یہ بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر جب اذان کے حوالے سے مشاورت ہوئی کہ نماز کے لیے صحابہ کو کیسے اکٹھا کیا جائے تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ حضور آگ جلائی جائے، آگ جلے گی لوگ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ پھر فرمایا حضور ناقوس ڈھول بجایا جائے، فرمایا مجھے یہ طریقہ بھی پسند نہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر حضور سینگ نما وہ باجا یا سور بجایا جائے، فرمایا مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو پھر بھی ہم یہ بات نہ سمجھیں کہ میرے نبی فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے حضرات جو مغرب آج خواتین کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں اسلام نے کیا احترام عورت کو دیا ہے، کیا مقام دیا ہے، عزت کا تاج کیا سجایا ہے۔ دہلی کے اندر نہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہ ہوئی، کافی دن لوگ کٹھے ہو کر نکلتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، بارش نہ ہوئی۔ ایک بندے کو خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں محلے میں جاؤ اور وہاں ایک خاتون ہے، ان کے دروازے پر دستک دو اور ان سے صرف اتنا کہو کہ ان کا جو دوپٹہ ہے جو سر پہ لیتی ہے اس کے 2 دھاگے نکال کر تمہیں دے دیں۔ 2 دھاگے۔ آپ وہ گھر تلاش کرتے کرتے پہنچے تو اس دور کے ایک ولی کامل حضرت نظام الدین مؤید رحمۃ اللہ علیہ عرض کیا اپنی چادر کے 2 دھاگے صرف دے دیں۔ پھر نظام الدین المؤید سے پوچھا کہ یہ کیا حکمت ہے کہ چادر کے 2 دھاگے، اور حکم یہ تھا کہ ان دھاگوں کے توسل سے اللہ سے بارش مانگو۔ پوچھا کہ ان دھاگوں کے اندر حکمت کیا ہے اور وہ چادر کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ اتنی پاک باز عورت ہے کہ آج تک کسی غیر محرم نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف وہ اتنی شرم و حیا والی ہے تو اس کے ساتھ کی چادر میں اتنی برکت ہے کہ چادر پوری بھی نہیں لانی، اس کے 2 دھاگے لا کر ان 2 دھاگوں کا توسل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، رب کائنات بارش برسائے گا، کتنی بارش کے قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے کیا مغرب نے یہ مکان دیا ہے؟ یہ جو سال بعد نکلتی ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر، کھانا خود گرم کرو، اٹھ کر پانی خود پی لو۔ تمہیں نہیں پتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ غار حرا میں کھانا لے کر جاتی تھی، ٹھوکر لگتی تھی، اور 15 سال عمر بھی زیادہ تھی سرکار سے، 55 سال عمر ہو چکی تھی۔ کھانا لے کر جاتی تو سرکار نے فرمایا کہ کنیزیں ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، کسی سے کہہ دیا ہوتا
عرض کیا حضور میری زندگی ہے ہی وہ جو آپ کی خدمت میں ہوتا، میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا جو آپ کی غلامی میں جو لمحے بسر ہو جائیں۔ تو ایک دن رب نے اس عورت کو کیا اعزاز بخشا، وہ بھی تو عورت تھی، جب شوہر کی فرما برداری اور اتنی محبت اور خلوص کہ غار حرا، تصور تو کیجئے نا، غار حرا تک 55 سال کی خاتون کھانا لے کر جاتی ہے، جبریل پہلے پہنچ گئے، رب فرماتے ہیں کہ خاتون آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن بھی ہے، نشانی بھی بتا دی، برتن ہے کھانے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ آ جائیں تو ان کو پہلے تو خوشخبری دیں، جنت میں ان کے لیے محل ہے جس میں شور بھی نہیں اور تھکاوٹ بھی نہیں۔ دوسرا رب فرماتا ہے کہ میری طرف سے ان کو سلام کہیں، جن کو اللہ کے سلام آئے۔ تو آج اس مغرب کی لنڈے زدہ خاتون نے نہیں سوچا کہ وہ سلام کیوں آیا تھا، اور پھر جب جبریل جانے لگے تو کہا حضور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کا سلام پہنچائیں تو میری طرف سے بھی سلام کہیں۔ رب کے سلام آئے تو آج وہ کہتی ہے کہ کھانا خود گرم کرو، پانی خود اٹھ کر پی لو۔ یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ یہ مغرب نے دیا ہے، یہ انڈیا نے دیا ہے، جس کی ثقافت کیبل کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے، ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات سب سے پہلی بات یہ کہ بچی جس وقت بلوغت کی طرف بڑھ رہی ہو تو اسلام کے مطابق اس کی تربیت کیجیے حضرات، اس لیے کہ آگے جو دور آپ دیکھ رہے ہیں نا، تھوڑا نفسہ نفسی اور مادیت پرستی کا دور ہے، اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس سے اگلی آیت ہے قرآن کی سورہ نساء کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کو پتہ ہے اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اتنی حوصلہ افزا آیت ہے کہ اس سے بڑھ کر حوصلہ دینے والی کسی چیز پر سورج غروب ہی نہیں ہوا۔ کون سی آیت ہے؟ فرماتے ہیں اسی سورہ نساء کی آیت ہے، فرمایا قرآن کہتا ہے وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ورنہ قرآن کہتا ہے اگر اپنے نفس پر ظلم کر لو تو ادھر ادھر نہ بھٹکو، کدھر جانا ہے؟ فرمایا میرے معبود کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر فرمایا میرے معبود کو وسیلہ بناؤ۔ جب تم میرے معبود کو وسیلہ بناؤ گے اور وہ تمہاری سفارش کریں گے تو میں تمہارے گناہ کو بخشوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا چلوں اور وہ عبارت آپ لے بھی سکتے ہیں، کتنی حوصلہ افزا عبارت ہے وہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کو حکم دیا، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ سارے بولے آگے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا شہود ہر جگہ ہے، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ تو پھر رب نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ؟ فرمایا رب اپنے نبی کی عظمت کو واضح کرنا چاہتا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ بنسپتی توحید کے قائل نہیں ہیں، خالص توحید کے قائل ہیں، اور خالص توحید یہ ہے، بنسپتی توحید کے قائل نہیں، وہ بنسپتی توحید یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ وہ تو اپنی توحید کی بات بھی کرے تو اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل، ابھی آپ فرما دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے۔ خود فرما دے، فرمایا محبوب پیارے میں خالق کائنات ہوں، ڈائریکٹ اپنے بندوں کو توحید کا درس دے سکتا ہوں، لیکن تیرے توسل سے اس لیے بتایا کہ ان لوگوں کو پتا چلے جب میں خدا ہو کر تیرے بغیر ان سے بات نہیں کرتا تو یہ تیرا دامن چھوڑ کر میری طرف آئے تو نمازیں ان کے منہ پر رونے سے ان کے یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو۔ توجہ ہے نا حضرات؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب کوئی بندہ اگر بارگاہ رسول میں نہ جا سکے، اور پھر واقعہ آپ نے نقل کیا امام عتبی کا، وہ فرماتے ہیں دیہاتی آیا سرکار کی قبر انور پر،
عربی عرض کے حضور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور وہ کتاب جو آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی جس پر ہم ایمان لائے ہیں وہ کتاب کہتی ہے کہ اگر اپنے نفس پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور ان کو توسل بنا کر وسیلہ بنا کر اللہ سے معافی طلب کرو، رب تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، توبہ قبول کرے گا، رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ عربی اتنی بات کر کے واپس جانے لگا تو امام حتمی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا قبر رسول سے مجھے کہا گیا حتمی جا کر اس سے کہو اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پر عمل کرتے ہوئے میرے دربار میں آیا، میری قبر پر آیا، رب کائنات نے میرے توسل سے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کو بخش دیا ہے اور اس کی کامل مغفرت ہو گئی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی بارگاہ رسول میں نہ جا سکے تو وہ کیا کرے؟ آپ فرماتے ہیں وہ جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہے، پھر کیا کرے؟ فرمایا اپنے دل کو روضہ رسول کی طرف متوجہ کر لے، اپنی نگاہوں کو بھی اور دل میں نگاہوں میں تصور کرے گنبد خضرا کا، دل کو متوجہ کرے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف اور اپنا استغاثہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرے۔ فرمایا وہ جہاں بیٹھا ہے سرکار وہاں اس کی حاجت روائی فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استغاثہ سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے اور اس کے مطلب کو اور اس کی طلب کو اور عرض کو سوال کو پورا کر دیں گے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ بارگاہ رسول سے تمہارا تعلق کیسا ہے؟ فرمایا تم چلتے ہو گھر سے، تم چلتے ہو گھر سے تو سرکار جانتے ہیں کہاں سے آیا ہے، دل میں کیا ہے، سوچ کیا رہا ہے۔ مولانا جامی نہیں گئے تھے اور جب گئے تھے تو پہلے خبریں پہنچی تھی کہ جامی آ رہے ہیں اور حضور نے فرمایا تھا روکو جامی کو، میری قبر پر نہ آئے، روک دیا گیا۔ اور پھر مولانا جامی دن بھی روتے تھے رات بھی روتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ مجھے روکا کیوں گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پھر خواب میں سرکار آئے اور فرمایا جامی کیوں روتے ہو؟ کہا حضور میں نے کوئی گستاخی کی، بے ادبی کی۔ اور اب بات یہ ہے کہ عاشق و مولانا جامی جیسا جو آواز سے کہتے تھے نسیمہ جامی بے بد آخذر کن سے احوال محمد را خبر کن، اے ہوا اگر تو شہر نبی سے گزرے تو حضور کی بارگاہ میں جامی کا حال عرض کر دے۔ وہ جامی جو کہتے ہیں کاش مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، سرکار اس کتے کو بلاتے تو اس بہانے میرا نام کو سرکار کو زبان کرتا۔ وہ جامی جو کہتے ہیں کاش رسول اللہ کے والین اقدس میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے سے بنے ہوتے، میں ہر وقت رسول اللہ کے قدموں سے لگا رہتا۔ وہ جامی دن بھی روتے ہیں رات بھی روتے ہیں۔ خواب میں سرکار آ کر پوچھتے ہیں جامی کیوں روتے ہو؟ حضور روتا اس لیے ہوں، آپ نے کیوں روکا اپنی بارگاہ میں آنے سے؟ فرمایا جامی بے ادبی نہیں کی کوئی، وہ جو نعت تم نے لکھ کے جیب میں رکھی ہے قلم فرسودہ جام پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم کوئی مردہ آوارا جیسیاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ جس محبت میں ڈوب کر تو آ رہا ہے نا، اگر میں خواب میں آ کر تجھے زیارت نہ کرواتا تو جس عشق اور محبت کی کیفیت میں ڈوب کر تو آ رہا ہے، اگر اس محبت کے ساتھ تو میری قبر پر آ جاتا مجھے قبر سے نکل کر تیرے استقبال کرنا۔ وہاں بیٹھ کر اپنے دل کو حضور کے روضہ انور کی طرف متوجہ کریں۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو آگے عبارت نقل کی ہے نا، پوری توجہ ذرا آپ کی میری طرف ہر غلام اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں، روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام۔
آپ فرماتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں حضور کی روح موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، یہ ملا علی قاری نے لکھا۔ پھر سنیے، روح النبی کے حاضرتن فی بیوت اہل الاسلام، مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کا گھر ایسا نہیں جہاں سرکار کی روح نور موجود نہ ہو۔ فرمایا وہ فریاد امتی جو کرے حال ذات میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ والا حضرت فرماتے ہیں اگر نہیں جا سکتے بارگاہ رسول میں تو ایسا نہیں کہ یہاں مسافتوں کا مسئلہ ہے، فاصلوں کا مسئلہ ہے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں آج سائنس کہاں پہنچ گئی ہے۔ موبائل پر یقین رکھنے والے کو یہ یقین نہیں کہ حضور قبر میں آواز سن سکتے ہیں۔ تیری آواز لندن میں پہنچ سکتی ہے، فرانس میں پہنچ سکتی ہے، سعودیہ میں پہنچ سکتی ہے، پوچھو وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ تجھے انسانوں کی بنائی ہوئی سائنس پر یقین ہے، اللہ کے معبود کی قوت صنعت پر یقین نہیں ہے۔ اور تمہیں اگر بوسٹروں پر ناز ہے، ٹاوروں پر ناز ہے کہ ٹاوروں کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں، تو خدا نے سنیوں کو ٹاوروں کی کمی تو چھوڑی کوئی نہیں۔ کہیں غوث جلی کا ٹاور ہے، کہیں میری کا ٹاور ہے، بابا فرید کا ٹاور ہے، نظام الدین محبوب الہی کا ٹاور ہے۔ ہمیں رابطے کرنے کے لیے ٹاوروں کی کمی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ فرمایا اگر یقین سے کہیں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو گے، وہ تمہاری پکار سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور تمہاری مطلب اور حاجت کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ آخری بات یہ عرض کر دوں، اسی سورہ نساء کے اندر جو آخری بات منتخب آیات چند ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ رب نے یہ بیان کیا، فرمایا حبیب تیری شجاعت کے کیا کہنے، سبحان اللہ، تیری بہادری کے کیا کہنے۔ فرمایا حبیب پیارے اگر بدر میں 1000 کے مقابلے میں اگر آپ اکیلے بھی چلے جاتے ہیں، قرآن ہے اللہ کا قرآن ہے، اکیلے بھی چلے جاتے ہیں تو حبیب پیارے آپ نے 1000 پر بھاری ہوتے ہیں۔ اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور کی شجاعت جیسی شجاعت کسی کی نہیں، حضور کی بہادری جیسی بہادری کسی کی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری جیسی دلیری۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، حدیث بہت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن مدینہ طیبہ میں بڑی خوفناک آواز سنی گئی۔ اس خوفناک آواز کو سن کر رات کا وقت تھا، صحابہ کرام گھروں سے نکلے، ڈر بھی گئے، سہم گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تو وہ اس جانب چلے جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ کہتے جب ہم چلے تو آگے سے سرکار آ رہے تھے، اور حضور نے فرمایا آرام سے جا کر سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اتنا بہادر، اتنی جرأت والا، شجاعت والا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں جتنی شجاعت دلیری اللہ نے اپنے حبیب کو عطا